کہ اگر آپ اس ایک پوائنٹ کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں بہت کوئکلی سیکھ جائیں گے اور ایک بہتر شخصیت بن جائیں گے، ایک بہتر بندے بن جائیں گے، اچھے بندے بن جائیں گے. اور وہ تھا ادب. ادب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ادب لاجک کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، رسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ادب ریزننگ کی بیس پہ نہیں ہو سکتا. ادب کے لیے ریزننگ از ناٹ ریکوائرڈ. آج کل جو یہ گورا لوگ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ فریڈم ہونا چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے، وی شوڈ ہیو فریڈم، وی شوڈ ہیو دا فریڈم ٹو اسپیک، وی شوڈ ہم اپنے ماں باپ سے بھی غلط تو ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا ماں باپ غلط ہیں تو ہم کہیں صحیح ہیں. دس کائنڈ آف سائیکالوجی از کمنگ کریپنگ ان ٹو آور سوسائٹی. ریسنٹلی میری اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے پایا کہ وہ بھرا ہوا تھا اپنے ٹیچرز کے اگینسٹ. اس کے اندر نا بہت ساری نیگیٹو تھاٹس تھیں، بہت ساری. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک بٹر نیگیٹو بندہ بن گیا ہوا ہے. تلخ نہیں ہوتے جیسے وہ چڑچڑے لوگ ہوتے ہیں، مطلب آپ کسی سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. یو کنسیڈر دیم، آپ سمجھتے ہیں وہ پراؤڈ ہیں اور کوئی ان سے بات کرے تو اس کو پڑ جاتے ہیں آگے سے، اس کو جواب دیتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے کوئی بھی ہو. یہ بے ادبی کے اثرات میں سے ایک ہے. بے ادب کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات آئی ٹاٹ اٹ ٹو مینی آف مائی اسٹوڈنٹس، اور جن میرے اسٹوڈنٹس نے یہ سیکھی ہے ان سب کے گریڈز اچھے آتے ہیں، آئندہ پوری زندگی اچھے آنے لگ گئے. Many of them told me even when they became a doctor and they called me, they said کہ سر وہ جو آپ نے ہمیں ادب والی بات سکھائی تھی نا، میں آج ڈاکٹر بناؤں تو اس بات کی وجہ سے بناؤں. ہمیں اس وقت نا اندازہ نہیں تھا جب آپ ہمیں بتا رہے تھے، لیکن ہم نے نا مان لی تھی بات. We agreed کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے. بس جو کیونکہ اللہ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تبلیغ فرمائی ہے، اور ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں بتا رہے ہیں، تو لیٹس فالو دس. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کے ٹیچر کی ویو لینتھ ایک ہو جاتی ہے. آپ کا ذہن جو ہے وہ ٹیچر کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنے کی بجائے ٹیچر سے جو مل رہا ہوتا ہے اس کو ایبزارب کرنا شروع کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ میں سے کوئی ایسا ذہن ہے وہ میری ان باتوں کو نا تول رہے ہیں، ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اینالائز کر رہے ہیں اور ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے، میری غلطیوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ایک وہ بندہ ہے. اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو جو مل رہا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے، وہ اس کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے، اپنے لیے پازیٹیو چیز سمجھ رہا ہے، اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کو سمجھ رہا ہے اور اپنے ذہن کو خود کہہ رہا ہے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، آئندہ میں نے یہ پریکٹس کرنی ہے. تو who is better off? The one who is respectable in his thoughts, inside، وہ اندر سے صاف بندہ ہے. جو اندر کے گندے بندے ہوتے ہیں وہ سب سے گندے ہوتے ہیں ایکچولی، یہ یاد رکھیے گا. جو اندر کے صاف ہوتے ہیں وہ اصل میں صاف بندے ہوتے ہیں، اوپر سے تو روز نہا کے آتے ہیں آپ لوگ. تو یہ جو ادب ہے یہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے. مجھے یہ معلوم ہے، آئی گاٹ سلور میڈل ایم اے انگلش میں، جبکہ میں سب سے کم پڑھتا تھا، بلکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا. if I tell you honestly، میں ایک کام کرتا تھا. وہ کیا تھا؟ میں کلاس میں جو ٹیچر بتاتے تھے نا اس کو ایبزارب کرتا تھا، اس کو میں مانتا تھا. میں اس کے نا ادھر ادھر سجے کھبے دماغ نہیں لگاتا تھا. وہ جو مجھے دیتے جاتے تھے میں قبول کرتا جاتا تھا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ when I was sitting in the exam، تو مجھے وہ والی باتیں بھی یاد آ جاتی تھی جو پوری کلاس میں کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، اور میں وہی لکھ دیتا تھا. تو when I used to write that، تو obviously میری رائٹ اپ دوسروں سے بہتر ہو جاتی تھی، میرے آنسرز دوسروں سے بہتر ہو جاتے تھے. میرے پاس وہ فیکٹس ہوتے تھے جو ٹیچرز کے پاس ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ سو آئی وڈ خواہ مخواہ لائق بن گیا. کیا صرف اتنا کام کیا کہ اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یار ادھر سے جو آ رہا ہے نا
یہ سورس ہے ہمارے لیے لرننگ کا، ٹیچر. میں نے اس سے سب کچھ سیکھنا ہے، اس ٹیچر سے. میں اس بات کو جدھر لے جانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب اتنی ساری سورسز آف نالج دنیا میں موجود ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کیے بیٹھے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ سورس آف لائف ہے، وے آف لائف ہے اسلام. اٹس ناٹ اے ریلیجن، اٹس اے وے آف لائف. تو لیکن ہمارا جو وے آف لائف ہے وہ تو ہم سب کا اپنا اپنا ہے. تو واٹ از لیکنگ بیسکلی از دیٹ وی ڈو ناٹ ٹرولی بلیو تھنگس ٹو بی واٹ دے آر. ہم چیزوں پر ہمیں اس طرح، ہم اکثر اوقات کچھ چیزوں کے بارے میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم اس پہ یقین نہیں ہوتا ہمیں. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. لائک فار ایگزامپل وین یو بلیو دیٹ ایکس باکس ول انٹرٹین یو، واٹ ڈو یو اسٹارٹ ڈوئنگ آفٹر دیٹ؟ آفٹر دیٹ بلیف آپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایک دوست کے پاس ایکس باکس ہے اور وہ آ کے روزانہ آپ کو بلیف دیتا ہے، وہ آپ کو روزانہ تبلیغ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کا ایکس باکس بڑا جینگو ہے، اس کے فیفا بھی چل جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، کال آف ڈیوٹی بھی کھیلتا ہوں میں، کال آف ڈیوٹی میں یار کیا ویپنز ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب وہ آپ کو آہستہ آہستہ تبلیغ کرتا ہے، آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار واٹ وڈ یو ڈو نیکسٹ؟ You will start running behind your parents every day without fail. جب تک وہ آپ کو لے کے نہیں دیں گے آپ کی ری بند نہیں ہوگی. ایسی ہے. So this is what happens with the belief. When you believe something to be of benefit for you, you start chasing it. This is normal human behavior. ہم سارے زبانی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ از دا موسٹ پاورفل بینگ، لیکن ہم میں سے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی بھی نہیں نکلتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے. دس از ہارڈلی دا بگننگ. یہ تو بگننگ بھی نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اگر آپ کو پہلے بلیف آنا ہوگا، آپ کو پہلے یقین آئے گا. when Xbox is you find it beneficial for you, useful for you, you start running after it. جب آپ کو اسلام اپنے لیے بینیفیشل لگتا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کے مطابق وے آف لائف کیسے بنانا ہے؟ تو ہم سب کیا ہیں، میں تو نہیں ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو چینج کر لیا تھا، لیکن ایز اے نیشن ہم سب کیا ہیں، آپ خود ہی بنا لیں. if I say hypocrites تو بہت بری بات ہو جائے گی. منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اس کی سوچیں اور ہوتی ہیں اور اس کے کام اور ہوتے ہیں، اس کی باتیں اور ہوتی ہیں اور حرکتیں اور ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے کیا لانے کی ضرورت ہے؟ بلیف. اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ جو آپ کا دوست تھا، وہ جو روز آپ کو آ کر بتاتا تھا کہ میرا ایکس باکس، وہ اصل میں کیا کام کر رہا تھا؟ وہ آپ کو کیا دے رہا تھا؟ انفارمیشن اینڈ نالج. جو آپ کے لیے، آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے. اور تو اس نے انفارمیشن اور نالج نے کس چیز کو اسٹرینتھن کیا؟ بلیف کو اسٹرینتھن کیا. سو بلیف کمز ان 3 ways، جس کو کہا جاتا ہے عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین. کہ آپ کو یقین آتا ہے پہلے دیکھ کر آتا ہے، پھر انفارمیشن اینڈ نالج اس سے آتا ہے، علم الیقین علم سے آتا ہے، اور پھر ان دونوں کے کمبینیشن سے جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے حق الیقین میں. حق کہتے ہیں ایبسولوٹ، زبردست ایبسولوٹنس حق کو کہا جاتا ہے. تو آپ ایبسولوٹ ٹروتھ تک پہنچ جاتے ہیں، دی الٹیمیٹ ٹروتھ. ورنہ ادر دین دیٹ ٹروتھ ہیز نو ڈیفینیشن، اٹس اے فلیٹنگ کانسیپٹ. It cannot be understood without understanding its opposites like lying or deceit or cheating or whatever. So اب
اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے مجھے یہ آپ کو بیسس بنانی پڑی ہے آپ کے سامنے کہ ہمیں جو انفارمیشن اور نالج ریکوائرڈ ہے اس کے لیے ایک کنڈیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے خود بخود. وہ کیا ہے؟ ہمیں کون سی انفارمیشن اور نالج ریکوائرڈ ہے which is beneficial for us. اس کا مطلب یہ ہے all the information, چاہے وہ انفارمیشن کا ایک پہاڑ ہی کیوں نہ ہو, ہمیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہے جو ہمیں جس سے فائدہ نہ ہوتا ہو. ابھی یہ جو یہاں آپ لوگ انگلش لینگویج اور اسلامیات اور کیمسٹری اور بایولوجی اور فزکس اینڈ واٹ ناٹ یہ جو پڑھ رہے ہیں, اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ To get O-level certificates. It is simple as that. This is the benefit of all this. That you have to, or O-level grades, or because those grades will be helpful in the next degree. And because those grades would be helpful in the next degree. And that's it. This is the benefit of all this. It has got very less to do with your practical life. Unless there are, like whatever I teach here in the class, I teach nothing that is not beneficial. I do not teach anything which is not beneficial. تو میں تو جب میں آپ خود اپنے لیے بینیفیشل نالج کو پسند کرتا ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی بینیفیشل نالج ہی کو پسند کروں گا. نان بینیفیشل یا یوز لیس نالج ہوتا ہے وہ ویسٹیج آف ٹائم اینڈ انرجی ہے. No matter what bliss it gives you, what enjoyment it gives you, but it is the wastage of time and energy. So seeking that beneficial knowledge is the key. تو آج تو اس سارے بات کرنے کے بعد ہم نے ایک چیز کنکلوڈ کی اور وہ یہ تھی کہ اپنی زندگی میں جو بھی انفارمیشن, جو بھی نالج حاصل کرنی ہے اس کے بینیفٹ کو پہلے دیکھنا ہے. What is the benefit of knowing this? رائٹ. اچھا, کچھ لوگ گیس ورک میں کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار یہ تم آئی فون 15 کے بارے میں اتنی ساری جو چیزیں پڑھ رہے ہو, آج کل 15 آیا ہوا ہے نا, ہاں, یہ جو تم اتنی دیر تم نے 2 گھنٹے میں 4 ویڈیوز دیکھی ہیں, 6 تم نے وہ ریویوز دیکھے ہیں, پھر تم نے جناب وہ ویب سائٹ کھول لی ہے, تم بڑی کیچی بچی میں گئے ہوئے ہو, تمہیں قیمتوں کا پتہ چل گیا ہے, تمہیں پتہ ہے پولینڈ میں کتنے کا ہے, تمہیں پتہ ہے USA میں کتنے کا ہے, پاکستان میں کتنے کا ہے, پی ٹی اے اپرووڈ کتنے کا ہے, تمہیں ساری معلومات مل گئی ہیں. میں کہتا فائدہ کی ہے؟ کین یو تھنک آف اٹ, اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کل کو اگر خریدنا پڑ جائے تو میں نے کہا منع میاں مجھے تو اگلے 2 سال میں تمہارے پاس اتنے پیسے نظر نہیں آ رہے کہ تم خرید سکو. یہ بندہ لینا چاہتا ہے تو پھر تو یہ بینیفیشل ہے. چاہتا نہیں, بندے لے لینا ہے, چاہتے تو سارے ہیں, ہے نا. تو آپ صرف چاہنے کے چکر میں, اینڈ دیٹ از دی ہائٹ آف ایڈیوٹسی. ایڈیٹ ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتی. فلنگ یور سیلف اپ ود یوز لیس نالج, ویئر ایز واٹ یو کوڈ ڈو واز دیٹ جتنا تم نے ٹائم اپنا برباد اس یوز لیس نالج میں اپنے آپ کو بھرنے میں کیا, اس کا آدھا ٹائم تم اگر یوزفل نالج میں لگا دیا ہوتا, آدھا ٹائم, تو you might have become some kind of expert in doing something. This is the effect of not knowing what you are doing.